بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لیکچرز ڈیلیور کر رہے ہیں منرلز پر۔ دو لیکچرز ہمارے رہتے ہیں، ایک ہے آئرن پر اور دوسرا ہے آیوڈین پر۔ چونکہ ہمارے تمام لیکچرز میں سے ہم نے سپریٹلی ایک ایک کو ڈسکس کیا ہے، لہٰذا دو جو آخری رہتے ہیں تو بہت ہی چھوٹے ہیں، لیکن اس کو بھی اسی طرح علیحدہ علیحدہ ڈسکس کیا جائے گا۔ ان کے سورسز کو، ان کے فنکشنز کو، ان کے ڈیفیشنسی سمپٹمز کو، اور اگر کچھ فیکٹرز اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں تو ان کو بھی ڈسکس کریں گے۔ تو جو آئرن ہے، آئرن کے سورسز میں سے کڈنیز، ملک، ایگز، فش، میٹ، ملک پروڈکٹس، یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ان سے ہمیں آئرن ملتا ہے۔ اب آئرن جو ہمیں ملتا ہے تو وہ فنکشنز پہ تو اس کی بات ہوگی، لیکن آپ کو جان کر خوشی اور حیرت دونوں ہوگی کہ اصل میں آئرن کے ایبزاربشن میں مین رول جو ہوتا ہے وہ وائٹامنس کا ہوتا ہے، اسپیشلی یہ وائٹامن ای اور دوسرے جو بی کمپلیکس کے کچھ وائٹامنس ہیں وہ آئرن کی ایبزاربشن میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ جس طرح ہم نے پریویس لیکچرز میں سے ڈسکس کیا تھا کہ کیلشیم اور فاسفورس کے ایبزاربشن کے لیے بی منرلز ہی درکار ہوتے ہیں، تو بعض منرلز جیسے میگنیشیم ہے، اس قسم کے دوسرے منرلز ہیں یا دوسرے آتے ہیں، تو وہ جس طرح وہ ضروری ہوتے ہیں ان کے ایبزاربشن کے لیے، اسی طرح آئرن کی ایبزاربشن کے لیے دوسرے بی کمپلیکس کے وائٹامنز اور وائٹامن ای وغیرہ درکار ہوتے ہیں، ضروری ہوتے ہیں، تاکہ ان کو انٹسٹینل ٹریک سے ایبزارب کیا جا سکے۔ اب ان کے فنکشنز، تو جو مین فنکشنز آ رہے ہیں یہ آئرن کے، تو آئرن کے مین فنکشنز میں سے جو بنیادی بات آتی ہے وہ ہے کہ یہ ہیموگلوبن اصل میں بلڈ سیلز ہے، وہ ہے کہ جس میں سے آئرن اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے، اور آئرن ہی آکسیجن کو لنگز سے لے کر تھرو ہارٹ لے کے جاتا ہے سیلز کو، تمام سیلز میں سے یہ چلے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر مائٹوکانڈریا میں، جس کو پاور ہاؤس آف دا سیل کہتے ہیں، جو توانائی گھر ہوتا ہے اس کا، جہاں پہ خوراک کی میٹابولزم ہوتی ہے، تو وہاں پر یہ درکار ہوتے ہیں خوراک کے میٹابولزم کے لیے۔ اب جب خوراک کی میٹابولزم ہو جاتی ہے تو پھر وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ تیار ہوتی ہے۔ کاربن ڈائی آکسائڈ تیار ہوتی ہے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کو سیل سے، باڈی آرگن سے باہر لے جانے کے لیے، تاکہ وہ لنگز کی طرف آئے اور پھر ایکسہلیشن یعنی سانس باہر خارج کرنے کی جو سٹیج ہوتا ہے یا جو مرحلہ ہوتا ہے اس میں سے وہ جسم سے باہر نکل جائے، تو وہاں پہ سوڈیم درکار ہوتا ہے۔ اور یہاں پر چونکہ انرجی ریلیز کروانے کے لیے، تو انرجی جب ریلیز کرواتے ہیں تو انرجی ہم تین مقاصد کے لیے ہمیں درکار ہوتی ہیں: ریپیئر اینڈ مینٹیننس آف دا باڈی سیلز آف دا باڈی ٹیشوز، فار دا گروتھ اینڈ فار دا ریپروڈکشن، یعنی جسم کو گرم رکھنے کے لیے، یعنی جسم کو گرم رکھنے کے لیے، ریپیئر مینٹیننس کے لیے، گروتھ کے لیے، اور افزائش نسل کے لیے، اور جسم کو بھی گرم رکھتے ہیں۔ تو ان کے لیے ہمیں انرجی درکار ہوتی ہے، اور اس میں سے مین رول ہوتا ہے آئرن کا۔ اب اگر آئرن جسم میں نہ ہو تو اس کی ڈیفیشنسی سے کچھ مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اب وہ مسائل جو ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ وہ بندہ انیمک بن جاتا ہے، یعنی مطلب اس میں بلڈ ڈیفیشنسی آ جاتی ہے، کیونکہ جسم میں خوراک کی میٹابولزم پراپر نہیں ہو سکتی۔ جب میٹابولزم پراپر نہیں ہوگی تو وہاں پر انرجی پراپرلی ریلیز نہیں ہوگی۔ جب انرجی پراپرلی ریلیز نہیں ہو سکے گی تو وہ جسم کے دیگر اجزاء میں کنورٹ نہیں ہو سکے گی، جو خوراک ہم لیتے ہیں وہ خوراک کنورٹ نہیں ہو سکے گی، اس سے یوزفل پروڈکٹس یا یوزفل آرگنز یا جو سیلز جسم کو درکار ہوتے ہیں وہ آرگنز نہیں بن پائیں گے۔ اب ان کی جب گروتھ یا بلڈنگ نہیں ہوگی تو اس سے وہ افیکٹ ہو جائیں گے، اور جب وہ افیکٹ ہو جائیں گے تو پھر
باڈی کے نارمل فنکشن جو ہیں وہ بھی اسی طرح افیکٹ ہو جاتے ہیں اور بندہ انیمک بن جاتا ہے. یہ ہے آئرن کا رول. اس کے بعد رہتا ہے ہمارے پاس آیوڈین، اور آیوڈین کے بعد ہم پھر کلاسیفیکیشن آف فوڈز وغیرہ دوسرے لیکچرز کی طرف جائیں گے اور اس کو انشاءاللہ کنٹینیو رکھیں گے. اگر اب تک کوئی آپ کا سوال ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تھینک یو.